بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 40 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے سلفی تحریک کا آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے کے اسباق میں بھی ہم نے چند دعوتی تحریکات کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، ان کے بانی جو ہیں ان کے احوال، اور اسی طرح ان کی تصانیف، ان کی خدمات کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی بات چیت پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں بھی اس دعوتی تحریک جو کہ سلفی تحریک کہلاتی ہے، اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو دعوتی تحریک ہے سلفی تحریک، اس کو سلفی تحریک کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے اس کے آغاز کی بنیاد پڑی، اور کیسے کیسے جو ہے وہ زمانے کے حساب سے اس میں جو ہے وہ ارتقاء آتا گیا، اور پھر یہ جو ہے وہ آج کل جو موجودہ شکل ہے اس کی وہ کیسے وجود میں آئی، تو ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ 14ویں صدی ہجری کے آغاز سے سلفیہ مکتب متعارف ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو 14ویں صدی ہے، 14ویں صدی کے آغاز سے ہی اس مکتب کا یہ جو مکتب ہے سلفیہ مکتب ہے، اس کو متعارف کروایا گیا، یہ متعارف ہونا شروع ہوا۔ بعض افراد جو تھے انہوں نے تو اس مکتب کو دین اور مذہب کے طور پر اختیار کیا اور خود کو سلفی کہلانے لگے، یعنی کہ بطور مذہب اور دین کے انہوں نے اپنے آپ کو سلفی کہلایا کہ ہم سلفی دین کے ماننے والے ہیں، سلفی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے افراد نے اسے اسلام کی حقیقت تک رسائی کے لیے ایک فکری اسلوب قرار دیا، گویا کہ بعض حضرات نے اسے بطور مذہب کے اختیار کیا اور بعض نے اسے بطور فکری اسلوب کے اختیار کیا، کہ ایک طرح کا جس طرح کی دیگر افکار پائی جاتی ہیں اس طرح کا یہ بھی ایک فکری اسلوب ہے کہ جو ہے وہ سلف کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی جو دین کی تشریحات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ تو بعض افراد نے اسے فکری اسلوب قرار دیا۔ یہ مکتب دراصل عباسی دور میں معتزلہ، اہل کلام اور شیعہ فرقے سے اختلافات کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اس وقت ان کا جو ہے وہ اختلاف ہوا، وہ ایک علمی دور کہلاتا ہے۔ عباسی دور جو ہے اس میں معتزلہ کا بڑا چرچا تھا، اہل کلام کے بڑے مناظرے اور مجادلے ہوا کرتے تھے۔ تو ان سے اختلافات جب ہوئے تو اس وقت یہ جو مکتب ہے سلفیہ مکتب یہ معرض وجود میں آ گیا تھا۔ سلفی خود کو مکتب اہل حدیث کا پیروکار بھی کہتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ ان کا پیروکار بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہی کے ماتحت ہیں، انہی کے تابع ہیں۔ گویا کہ جس طرح اہل حدیث کا جو ہے وہ نظریہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، تو اس طرح یہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کے پیروکار کہتے ہیں کہ جس طرح ان کا نظریہ ہے اسی طرح کا ہمارا نظریہ بھی ہے، یعنی کہ سلف سے مراد بھی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم بھی انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اہل حدیث بھی انہی کی اتباع کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کی ہی اتباع کرتے ہیں، اس لیے خود کو یہ اہل حدیث کا پیروکار بھی کہتے ہیں۔ اہل حدیث میں جو ہے وہ امام احمد بن حنبل اور ان کے جو متبعین ہیں ان کا جو ہے یہ اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں۔ اہل حدیث کے عقائد جو ہے وہ بہت زیادہ کسی زمانے میں خراب ہو گئے تھے۔ وہ جو ہے وہ جس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اس عقیدے سے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا اس سے ہٹ گئے تھے۔ پھر جب ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے پھر ان کے عقائد کے اندر اصلاحات کی، اور پھر جو ہے ان کی جو اعتقادی مسائل ہے ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اشاعرہ اور اہل حدیث جو ہے ان کے آپس میں جو ہے وہ جنگ و جدل بھی ہوئی اور کافی حد تک جو ہے وہ مناظرے مباحثے بھی ہوئے۔ بہرحال یہ سلفی خود کو مکتب اہل حدیث کا پیروکار بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح
ابن تیمیہ رحمہ تعالی نے سلف کو اپنے مکتب کا نعرہ قرار دیا، یعنی کہ ہم سلف کے متبعین ہیں۔ البتہ انہوں نے سلفیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، لیکن جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف جو ہے وہ سلف کا نعرہ بلند ہوا تو اہل سنت علماء نے اس بات کی مخالفت کی، تو پھر ان کو جو ہے وہ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس مکتب کو آگے بڑھانے کی، اپنی زندگی میں ان کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور بلکہ ان کے بعد جو ان کے شاگرد آئے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھایا اس نعرے کو، جبکہ سلفی حضرات جو ہیں وہ آج کل بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کے دلائل ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، اسی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں زیادہ، اگرچہ وہ اب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ وہ فالو کرتے ہیں، اور انہی کے جو نظریات ہیں یا انہی کے جو مسائل ہیں یا انہی کے جو دلائل ہیں انہی کی اتباع وہ کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سلف کے مکتب کا نعرہ لگایا۔ ابن تیمیہ کا طرز تفکر اور اسلوب کچھ صدیوں بعد پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ جو سعودیہ کے اندر جو سلفی حضرات آج کل پائے جا رہے ہیں، آگے چل کے بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی ہیں، انہوں نے پھر اس طرز کو دوبارہ زندہ کیا، وہ جو طرز تفکر تھا، جو اسلوب تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر وہاں سے وہابیت کا آغاز ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ طرز تفکر پھلنا پھولنا شروع ہو گیا، اور آل سعود کی حمایت سے نجد میں وہابیت کو رسمی مذہب کے طور پر رائج کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ اصل میں وہی طرز تفکر ہے جو ابن تیمیہ سے چلتا ہے، جو ان کا اسلوب ہے، اسی کو انہوں نے جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی، اور وہاں سے جو ہے آل سعود کی ان کو حمایت حاصل ہو گئی، چونکہ جب آل سعود کی حکومت آئی سعودیہ میں خلافت عثمانیہ سے، جب یہ الگ ہوئے اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ سعودیہ پر حکومت بنائی، تو جو مذہبی ذمہ داریاں تھیں وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ذمے تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے خلافت عثمانیہ سے الگ ہونے میں۔ تو وہابیت جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کر کے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو وہابیت کو رسمی مذہب کے طور پر وہاں سعودیہ میں رائج کر دیا گیا، گویا کہ ان کو جو ہے وہ ایک حکومتی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ محققین کی نظر میں سلفیہ پر مبنی نعرہ سب سے پہلے مصر کی مطبوعات میں متعارف کروایا گیا۔ گویا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سلفیہ کا جو نعرہ ہے یہ اصل میں اس کی بنیاد جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز تفکر اور اسلوب ہے، اور دوسرا جو محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصر کی مطبوعات کے اندر جو ہے یہ سلفیہ کا نعرہ جو ہے وہ متعارف کروائے گئے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بنیاد اس کی وہ ہے۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین سے خوشگمانی کے پیش نظر اس مکتب کا پرچار کیا، یعنی کہ مصر کے اندر جو یہ نعرہ بلند ہوا سلفیہ کا، تو اس سے ان کا مقصد جو ہے وہ الگ مذہب کی تشکیل نہیں تھی، الگ کوئی مسلک اختیار کرنا یا الگ مسلک تشکیل دینا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ صحابہ اور تابعین سے خوشگمانی کے پیش نظر اس مکتب کا انہوں نے پرچار کیا۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ اور تابعین چونکہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جو ہے وہ خیر 3 زمانوں میں جو ہے وہ غالب رہے گی، میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد کا تابعین کا زمانہ، تو صحابہ اور تابعین سے اسی خوشگمانی کے پیش نظر ان لوگوں نے جو ہے وہ اس مکتب کا پرچار کیا کہ چونکہ وہ خیر کا زمانہ ہے تو اس وجہ سے ہم ان کی اتباع کر کے خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس خوشگمانی کے پیش نظر انہوں نے صحابہ اور تابعین کے نام سے اس مکتب کا پرچار کیا ہے۔ البتہ نجد میں جو رونما ہونے والی سلفیت ہے، جو خود کو محمد بن عبد الوہاب کی وارث قرار دیتی تھی، اس کے اندر شدت پسندی اور تندخوئی پر مبنی تھی، یعنی کہ اس کے اندر شدت تھی۔ وہ جو مصر کے اندر صحابہ اور تابعین کے نام پر سلفیت کے مکتب کا پرچار ہوا، اس کے اندر یہ شدت پسندی نہیں تھی اور تندخوئی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خوشگمانی کے پیش نظر صحابہ کرام اور تابعین سے اس مکتب کا پرچار کیا۔
تو یہ جو محمد بن عبد الوہاب کی وارث قرار دیتی ہے اپنے آپ کو سلفیت ہے، یہ سلفیت اشاعرہ، صوفیہ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو اہل بدعت قرار دیتے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ اسلاف کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں، اشاعرہ ہیں عقائد میں، صوفیہ ہے یا دیگر جو مذاہب یا فرقے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ یہ اس سلفیت کا، چونکہ ان کے اندر شدت پسندی پائی جاتی تھی تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں چاہے وہ اشاعرہ ہوں، چاہے صوفیہ ہوں، چاہے وہ دیگر کوئی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اہل بدعت ہیں اور اہل سنت صرف سلفیت ہے۔ لہٰذا یہ جو سلفیت ہے یا جو موجودہ سلفیت ہے، اس سلفی تحریک کا آغاز جزیرۃ العرب سے ہوا۔ اس کا نام سلف الصالح کے تصور پر رکھا گیا، یعنی کہ وہ جو اسلاف تھے وہ نیک تھے اور ان کے اندر خیر غالب تھی، اس وجہ سے اس کے تصور پر اس کا یہ نام رکھا گیا۔ اس سلفی تحریک کا آغاز جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے آ کر باقاعدہ طور پر ہوا۔ سلفی تحریک اسلاف کی خالص تعلیمات کی طرف لوٹنے پر زور دیتی ہے، یعنی کہ اصل جو ان کا جو مدعا ہے یا جو ان کی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف کی جو خالص تعلیمات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ لوٹنے پر یہ زور دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی اتباع پر زور دیتی ہے کہ کسی اور کی اتباع کرنے کی بجائے صرف قرآن و سنت کی اتباع کی جائے۔ اس لیے جو ہے یہ قرآن و سنت چونکہ غالب تھا خیر القرون کے اندر، تو اس لیے خیر القرون کی اتباع کی اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرتی ہے، اسلاف کی طرف، اور قرآن و سنت کی اتباع پر زور دیتی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی جڑوں کی طرف واپسی مسلم کمیونٹی کی تجدید اور احیاء کے لیے ضروری ہے، کہ مسلم کمیونٹی کو اگر جو ہے وہ غالب کرنا ہے اور اس کے کو احیاء اس کا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام کی جڑوں کی طرف واپسی کی جائے، اسلام کی بنیاد کی طرف لوٹا جائے۔ اسلام کی بنیاد وہی اسلاف کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، جس میں خیر غالب تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی جو ہے وہ حدیث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو خیر القرون قرار دیا ہے، تو اسی سے وہ اسلام کی بنیاد یا جڑ مراد لیتے ہیں کہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹا جائے، پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ سلفی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی اتباع پر بھی زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ سلفی تحریک کا دعوتی انداز کیا ہے؟ ایک دعوتی انداز تو ان کا یہ ہے کہ یہ تعلیمی اقدامات کرتے ہیں، لیکچرز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، سیمینارز کا کرتے ہیں، ورکشاپ کا انعقاد کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا جو دعوتی انداز ہے اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں تاکہ اپنی دعوت جو ہے وہ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے۔ آج کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ کا یہ بھرپور استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ان کا دعوتی انداز ہے۔ اسی طرح یہ غیر مسلموں سے مکالمہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، حقانیت کو، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ان کی دعوت کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے سے بھی دعوت و تبلیغ کا کام یہ تحریک کرتی ہے، کیونکہ فلاحی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر کے ان تک اپنی دعوت پہنچانا، ان کو تبلیغ کرنا، یہ بھی یہ تحریک یہ کام بھی کرتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سلفی تحریک کا آغاز و ارتقاء جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ سلفیت کی صفات کے بارے میں ہے، یعنی کہ اگلے سبق میں ہم اسی سلفیت کی صفات پڑھیں گے جس کے سلفی تحریک کے آغاز و ارتقاء کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔